ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم ہفتہ وار یہ لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور قوم ملک سلطنت کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گائیڈ لائن دے دیں کہ کینسر جیسے مہلک امراض میں وہ کس طریقے سے جلد ہی تشخیص کروائیں اور اس کا کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے علاج کرائیں۔ بیماری ناظرین کوئی بھی ہو، اگر آپ ابتدائی مراحل میں ہی اس کو پکڑ لیں گے تو اس کا علاج سستا بھی ہوتا ہے اور اس سے مکمل صحت یابی بھی آپ کو ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں۔ بہت ساری بیماریاں عطائیت کی وجہ سے، جو کہ ایک بڑا گھناؤنا جرم ہے ہمارے ملک میں، وہ بے شمار معصوم شہریوں کی جانیں لے لیتی ہیں۔ تو آج میں چونکہ پوری دنیا میں جو ہمارا یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں بریسٹ یا چھاتی کے کینسر سے بچنے کی آگاہی عوام تک پہنچائی جاتی ہے، تو میں نے آج ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میں نے اسکائپ پہ میرے ساتھ ایک بڑے انٹرنیشنل اور نیشنل سرجن ہیں، پروفیسر ارشد چیمہ، جو کہ صرف سرجن ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی گراں قدر خدمات ہیں کینسر کو فائٹ کرنے کی پاکستان میں، اور وہ فاؤنڈر بھی ہیں ہماری کینسر سرجن سوسائٹی کے، اور اس وقت اس کے پیٹرن ان چیف ہیں۔ ان سے میں پوچھوں گا۔ میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر امجد درانی ہیں، جو کہ آنکالوجسٹ ہیں اور ادویات سے کینسر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں پروفیسر ارشد چیمہ اس وقت اسکائپ پہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کچھ وقت ہمیں دیا۔ یہ ڈیبیٹ ہمارے اسٹوڈیو سے عوام کی آگاہی کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ چھاتی کے کینسر سے اس قوم کی معصوم خواتین کو بچا سکتے ہیں۔ پہلے تو میں مبارک دیتا ہوں پروفیسر صداقت کو اور کیپٹل ٹی وی کو کہ اکتوبر کے مہینوں میں، جو کہ ساری دنیا میں بریسٹ کینسر کے بارے میں آگاہی کے مہینے کے طور پہ منایا جاتا ہے، انہوں نے یہ پروگرام کا بندوبست کیا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو سکھا سکیں۔ دیکھیے، بریسٹ کینسر جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ کامن کینسر ہے فیمیلز میں، جو عورتوں میں۔ ویسے 1% بریسٹ کینسر میلز میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر بریسٹ کینسر جو ہے فیمیل کی بیماری ہے، اور یہ کوئی 1.5 لاکھ کے قریب عورتیں ہر سال پاکستان میں فوت ہو جاتی ہیں اس کینسر کی وجہ سے۔ اس کینسر سے بچاؤ اس طرح ممکن ہے کہ ہم اس کی جلد تشخیص کر سکیں، کیونکہ یہ کینسر ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھو، منہ کا کینسر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پان نہیں کھاؤ گے تو منہ کا کینسر نہیں ہوگا، پھیپھڑوں کا کینسر آپ اگر اسموک نہیں کرو گے تو پھیپھڑوں کا کینسر ہوگا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بریسٹ کینسر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ کام نہیں کرو گے تو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ لیکن بریسٹ کینسر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی جلد تشخیص ہو جائے۔ اب ہمیں پتہ یہ کرنا ہے کہ جلد تشخیص کیسے ممکن ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں جنرلی جب چھاتی میں گلٹی بنتی ہے ایک عورت کے، تو وہ پہلے اسے اپنے پاس ہی رکھتی ہے، کسی کو بتاتی نہیں ہے، 2-4 مہینے نہیں بتاتی۔ خیال یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں پروفیسر صاحب، آپ نے بتایا کہ جو کینسر کی ابتدائی علامتوں میں سے ایک ابتدائی سگنل جو ہوتا ہے وہ ایک رسولی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے چھاتی میں، ہاں، گلٹی بن جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے بدقسمتی سے جو ہمارا ریلیجیس کلچرل ٹیبو ہے، اس میں ہماری خواتین کسی کو شرم کی وجہ سے بتاتی نہیں ہے کہ جی ہماری چھاتی میں کوئی اس قسم کی غیر معمولی تبدیلی آئی ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے پاس جا کے چیک کرتے۔ تو اس وقت بہت ساری فیمیل سرجنز بھی اویلیبل ہیں ماشاءاللہ۔ اب ہمارے سارے اسپتالوں میں فیمیل سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اویلیبل۔ اگر انہیں شرم ہے کوئی میل ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے تو فیمیل ڈاکٹر کو تو دکھا، لیکن ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ آپ خود نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ یہ جو چھاتی کے اندر گلٹی بنی ہے یہ خطرناک ہے، نہیں۔ آلدو 80% گلٹیاں جو چھاتی میں بنتی ہیں وہ خطرناک نہیں ہوتی، لیکن عام مریض کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے یہ بتانا کہ یہ گلٹی خطرناک ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر کا اسے دیکھنا بہت، یا کیئر گیور کا دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اگر جلدی تشخیص ہو جائے۔ آپ دیکھیں، اگر سٹیج 1 ہے جو کہ جلدی تشخیص ہو جاتی ہے،
تو آپ کے 90% چانس ہیں کہ آپ اگلے 10 سال زندہ رہیں گی آرام سے، یعنی کیوریبل بیماری ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ سٹیج 4 میں آتے ہیں، بدقسمتی سے پاکستان میں جو 70% لوگ ہیں نا وہ سٹیج 3 اور سٹیج 4 میں ڈاکٹروں کے پاس پہنچ رہے ہیں. سٹیج 4 کی بیماری ہے. یہ چیمہ صاحب یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں، اور میرا خیال سب سے بڑی وجہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے آگاہی نہ ہماری ہونا ہے. خواتین اس لیے جو ہیں، تو میں اور نے پھر آپ کو دوسرا مبارک دی تھی کہ آپ یہ کام کر رہے ہو کہ آگاہی پروڈیوس کر رہے ہو اس قوم کے لیے، جی ہاں، کہ یہ جلدی ڈاکٹر کو دکھائیں، جو ہے نا عورتیں جلدی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس سے گھبرائیں نہیں، خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ جلدی بیماری پکڑ لی تو اس کا علاج موجود ہے آپریشن سے بھی. اور دوسری جو چیز ایک بڑی بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر چھاتی کا کینسر ارلی اپنا ڈائگنوز ہو جائے تو اس میں چھاتی کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آپ صرف اتنا سارا حصہ چھاتی کا لمپ نکال دیتے ہو اور اس کے بعد ریڈیشن دے دیتے ہو تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے بغیر اپنا چھاتی کاٹے بھی. میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے پاس ڈاکٹر امجد درانی ہے، میں ان سے رسک فیکٹر پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ایسے رسک فیکٹر میں سے کوئی 1-2 رسک فیکٹر بھی کسی خاتون میں پائے جاتے ہیں تو میرا خیال اس کو کسی ڈاکٹر سے معائنہ کرانا بہت ضروری اسے سمجھا جائے کہ وہ جا کے کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرا لے. اور پھر میں ایک خود ساختہ معائنہ جو ہوتا ہے جو کہ خواتین خود گھر میں کر سکتی ہیں، وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ ضرور بتائیے. ہمارے اس پروگرام کے تواسط سے ہماری ملک کی جو خواتین ہیں ان کو اس کا بتایا. امجد صاحب، کون سے رسک فیکٹر ہیں جن میں کہ ہم یہ ڈیوائیڈ کر دیں کہ یہ خواتین جو ہیں ان میں اندیشہ ہوتا ہے چھاتی کے کینسر ہونے کا؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اندیشہ جو ہے وہ 6 سے 10% وہ خواتین ہیں جن میں رسک ہو سکتا ہے، جن کے فرسٹ بلڈ ریلیشنز جو ہے نا ان میں آلریڈی یہ کینسر موجود ہوتا ہے. مثلاً کسی کے ہاں اگر والدہ بہن کو اگر کینسر ہے تو اس میں امکانات ہوں گے کہ وہ خواتین جو ہیں جو اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بھی ہو. دوسرا یہ نہ صرف خواتین بلکہ یہ بھی چانس ہے کہ اسی خاندان میں اگر مردوں میں پراسٹیٹ یا تھائرائڈ یا کولن کا کوئی کینسر ہوتا ہے تو وہ ان کی خواتین میں بھی امکانات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اوبیسٹی اٹ سیلف جو ہے یہ بہت بڑی ایک میں سمجھوں گا کہ علامت سی ہے جو بہت سی بیماریوں کے علاوہ بریسٹ کے کینسر کا بھی سبب بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اب لائف سٹائل جس نے اگر اپنا چینج نہیں کیا تو اس میں امکانات بڑھ جائیں گے. جتنی زیادہ ہیوی بریسٹ ہوں گی اتنا ہی زیادہ فیٹی ٹیشو ہوگا، اتنی زیادہ ہارمونز ریلیز ہوں گے اور اتنے امکانات زیادہ ہوں گے کہ ان خواتین میں بریسٹ کینسر ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں ریڈیشن پہلے اگر کسی نے لی ہو اپنا 30 سال سے پہلے ان میں بھی زیادہ تر امکانات ہو سکتے ہیں. ایک جو ہماری خواتین تو نہیں استعمال کرتی، ایک ڈرگ ہوتی ہے جس کو HRT کہتے ہیں، جی جس میں کہ وہ ہارمونز لیتی ہیں اپنی ہڈیوں کو صحیح رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو رکھنے کے لیے. میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر میں آپ سے اسی موضوع پہ کچھ عوام کے لیے سوالات لوں گا. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کہ آج ہم اسٹوڈیو سے قوم ملک سلطنت کے لیے چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کے طریقے اپنے اسٹوڈیو میں ایکسپرٹ سے پوچھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر امجد درانی، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ ادویات کا بھی رول ہے چھاتی کے کینسر کرنے کا. آپ نے موٹاپا بتایا، ڈائبٹیز بتائی، آپ نے وہ فیملیز جن کی فیملی میں کینسر بریسٹ کا چل رہا ہے یا کسی اور جسم کے حصے کا کینسر ہے، ان میں اندیشہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسل جو ان کی ہے اس میں چھاتی کا کینسر ہو جائے. تو آپ کون سی ادویات ہیں جو کینسر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بریسٹ کینسر ہے، اوویرین ہے، یہ ہارمون ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ایسٹروجن اور پروجیسٹرون جو ہے یہ اس کو بڑھاتے ہیں، انہانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو جب مینوپاز پہ پہنچتی ہیں خواتین تو تب ان کے پہلے گائنیکالوجسٹ ابھی بھی ان کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دیتے ہیں یا دیتے تھے.
تو اس کی وجہ سے دیکھا گیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ بریسٹ جو ہے اس کا رسک، بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ گیا. تو اس کو جو ہے 1999 میں اس کو ایڈریس کیا گیا. پھر وہاں پہ یورپ میں اس کو اور امریکہ میں اس کو ڈسکریج کیا گیا، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ جو ہے ریشو جو اس کی تھی بریسٹ کینسر اس وجہ سے کم ہو گئی. پھر ایک اور جو فیکٹر ہے وہ اورل کنٹراسیپٹیوس ہیں. اورل کنٹراسیپٹیوس بھی اگر 10 سال تک کوئی لے خواتین تو اس میں رسک جو ہے 1.24 فولڈ زیادہ ہو جاتا ہے بریسٹ کینسر کا. اور اس کے اگر مقابل اگر دیکھا جائے 10 سال تک اسی کو روک لیا جائے تو وہ 0% رسک پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی دیر ہم دیں گے اورل کنٹراسیپٹیو اتنا ہی ہوگا. اس کا میں ایک اور حل بتاؤں کہ ایک پروجیسٹن گولی ہوتی ہے جو منی جس کو پل بولتے ہیں. پروجیسٹن جو ہے اس میں رسک بالکل نہیں ہوتا بریسٹ کینسر کا، تو اس کو آپ متبادل طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑے نامور استاذوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور میڈیسن کے اسٹوڈنٹس ینگ جنریشن کو آپ نے ٹریننگ دی ہے. میں نے آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، اور آپ بھی پروفیسر آف سرجری تھے میں ہاسپٹل میں. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ اس میں ابتدائی مراحل میں اس کی تشخیص کی کوئی اسٹریٹجی دے دیں، کہ ایسا طریقہ بتائیں جس میں کہ بہت زیادہ مشینری بھی انوالو نہ ہو، کوئی ملک کی ہماری اکنامکس بھی انوالو نہ ہو، کیونکہ پاکستان جیسا ملک جو ہے اس میں اگر ہم بہت ہی ایکسپینسو اکوپمنٹ لے آئیں تو وہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ چھوٹے اسپتالوں میں وہ مشینری کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. تو کیا آپ اسٹریٹجی دیتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں ہماری خواتین کس طرح تشخیص کریں اس بیماری؟ تو یہ ہے کہ ہر عورت جو ہے مہینے میں ایک دفعہ تقریباً اپنے مڈ سائیکل میں اپنا ذاتی معائنہ کرے خود اپنے ہاتھوں سے، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھے کہ چھاتی میں کوئی نامواری یا irregularity تو نہیں ہے، اور معائنہ جو ہے وہ اسے چھاتی کے اگینسٹ ہاتھ دبا کے کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی گلٹی تو نہیں بن رہی. جو چیز پتہ کی ہے وہ یہ بتانا ہے کہ جب گلٹی اگر کوئی بن جاتی ہے تو الارم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 80% جو گلٹیاں چھاتی میں بنتی ہیں وہ خطرناک نہیں ہوتی. جیسے میں نے پہلے بتایا تھوڑی دیر پہلے، لیکن وہ ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ یہ گلٹی جو ہے اس کو مزید اس کا کوئی ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. تو یہ جو ذاتی معائنہ ہے نا، یہ ہر عورت کو، ہر کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کو اور ہر عورت کو اپنا ذاتی معائنہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کرنا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے. جو رائٹ سائڈ والی بائیں چھاتی ہے اس کو لیفٹ سائڈ سے کرنا ہے، اور اسی طرح پراپرلی دوسری سائڈ سے کرنا ہے. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کو ہر مہینے 5 منٹ اپنے لیے نکالنے ہیں. اور شیشے کے سامنے جو آپ بتا رہے ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ وہ اس کی شکل بناوٹ؟ بعض دفعہ جو وہ بناوٹ میں جو irregularity ہوتی ہے وہ بھی اٹ میں سگنیفائی کہ اس کا بھی شاید کوئی کینسر سے تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ irregularity ہو. وہاں پہ جو جلد ہے چپک جاتی ہے اس ٹیومر کے ساتھ، لیکن ایون دین وہ بھی ٹریٹیبل ہوتا ہے. اگر آپ کو irregularity نظر آتی ہے یا نپل اندر چلا جاتا ہے، جسے ہم نپل ریٹریکشن کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، نپل اندر چلا جاتا ہے، یا چھاتی میں کوئی irregularity ہو جاتی ہے، یا چھاتی میں کوئی رسولی یا گلٹی آپ کو فیل ہوتی ہے، تو ان حالات میں ایک اچھے کیئر گیور کو ملنا ضروری ہے. دوسری جو بات ایک ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسی بھی ہونا چاہیے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ استعمال کرے. ایک چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے جسے ہم میموگرام کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو بہتر یہ ہے کہ 40 سال کے بعد عورتیں جو ہیں وہ ایک دفعہ اپنا میموگرام کروا لیں اور پھر اس کو سنبھال کے رکھیں، تاکہ اگر 2-3 سال کے بعد ریپیٹ کریں تو پہلے میموگرام کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا سکے، دیکھنے کے لیے کہ کوئی اس میں چینج تو نہیں آئی. اس کو ہم کہتے ہیں سکریننگ میموگرام، کہ یعنی آپ بیماری کے لیے سکرین کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایٹ رسک ہیں.
تو یہ میموگرام کو اتنا مہنگا نہیں ہے، اور آج کل تو بہت سارے ہسپتالوں میں میموگرام کی مشین آ گئی ہیں. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پہ میموگرام کی مشین ہونی ضروری ہے. چیمہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ کانسیپٹ دیا تھا موبائل اسکریننگ سسٹم ہونا چاہیے کہ بسز میں، گاڑیوں میں میموگرام کی مشینیں نصب کرتی ہیں اور وہ دور دراز پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان، KPK کے علاقوں میں جا کے ہماری خواتین کی میموگرافی کر لیں. کم از کم اس سے بڑی ابتدائی مراحل میں یہ بیماری کا پتہ لگ جائے گا. اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اس چیز کی داد دیتا ہوں کہ ہمارے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈران ہیں یا بیوروکریسی ہے، ان کو آپ جیسے ایکسپرٹ سے ضرور مستفید ہونا چاہیے. آپ کی گراں قدر خدمت ہیں کینسر کنٹرول کرنے کی، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ نیشنل ایوارڈ کس کو دے دیا جاتا ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ انٹلیکچوئلس کو دینا چاہیے. امجد درانی صاحب، صرف ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کہ اس پہ ہم ادویات سے بھی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں بریسٹ کینسر کو؟ بالکل، اس میں 2 طریقے ہیں ادویات سے ڈیل کرنے کے، پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے ادویات سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سٹیجنگ کی پہلے کرنی ہے پیشنٹ کی. آج کل یہ زیادہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا ایڈوانسڈ ہو تو ہم پہلے سرجری سے پہلے نیو ایڈجوینٹ کیمو تھراپی دیتے، یعنی کہ اس سے پہلے ہم کیمو تھراپی دیتے ہیں اور اس کو ڈاؤن سٹیج کر لیتے ہیں، ان کو ڈاؤن سٹیج کر کے تاکہ وہ ایزیلی سارا ریموو ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم ساری پھر بھی امیجنگ کے ذریعے وہ سارا ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا اس کی ٹینٹیٹیو کیا ہو سکتی ہے سٹیجنگ. پھر اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی کیمو تھراپی دے سکتے ہیں سرجری کے بعد. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی سٹیج ہے، کس طرح کا ٹیومر ہے، کس طرح کی ہسٹوپیتھولوجی ہے. میں 1-2 اور چیزیں جو ہے پروفیسر چیمہ کے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اہمیت ہم اس کی الٹرا ساؤنڈ کی بالکل اس میں اگنور کر رہے ہیں. یہ بڑا سستا اسکریننگ ہے میتھڈ. اس کو خاص طور پہ 40 سال سے پہلے عمر کی خواتین میں استعمال کریں. ٹھیک ہے امجد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر عائشہ چیمہ، بہت بہت شکریہ. امجد صاحب نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ بھی میموگرافی کی جگہ ایک بہترین ٹیسٹ ہے جو ابتدائی مراحل میں. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ضرور ای میل کیجئے مجھے. خدا حافظ.